اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا اور جوئے کا ذکر کیا ہے جو کہ درس میں گزر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سوچ و بچار کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کے اندر سوچ و بچار ہے، کن چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تتفکرون فکر کرنا بھی ہے اور سوچ و بچار کرنا بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا ہے، جو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا یہاں پر جو آج کا درس ہے اس کا ذکر کیا ہے، اسی کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ پیچھے پورا بیان چلے ہے، پوری تفسیر چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے بارے میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں پے در پہ، پہلی آیت یہ ہے، اس کے بعد سورۃ النساء کی ہے، اس کے بعد سورۃ المائدہ کی ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس کو اور کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جب نازل فرمائی تو اس میں واضح طور پر حرمت کا ذکر کر دیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ جب کہا اس آیت کے اینڈ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ انتہینا ہم رک گئے۔ وہ آیت بالکل واضح طور پر شراب کی حرمت کے حوالے سے ہے۔ اب کسی بھی طرح سے شراب استعمال نہیں کی جا سکتی جو حقیقتاً شراب ہے۔ اب یہاں پر اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف کے پہلو کو جو شراب استعمال کرنے والے ہیں اس کو نہیں بیان کرتا۔ بہرحال شراب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے پاس ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے پرفیوم وغیرہ ہے، یا اس کے علاوہ جس میں شراب ملائی جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز کپڑوں کو لگا کر آئیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جس میں شراب ملائی گئی ہو۔ کیا فائدہ ہماری ایسی نماز کا کہ ہمارے جسم پر شراب کی بدبو آ رہی ہو۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بچانا کیا لازمی ہے۔ تو یہاں پر پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد میرے اللہ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کھول کر تمہیں آیات بتا دی کہ کون سی چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے، کون سی نہیں ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم اپنی فکر کرنے والے بن جاؤ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا کی بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، دنیا میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ شراب کو استعمال کر کے یا جوئے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو کھیل کر یا انہیں اپنا کر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بن جائے، یا شراب کو پی کر یا شراب کو کسی بھی طرح استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بن جائیں۔ تمہیں فکر ہونی چاہیے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی، جنت کے حصول کی، اور آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں تو معاملہ اللہ نے بندے کے اوپر چھوڑ دیا ہے نا، بندے کے اوپر ہے، بندہ جس طرح کرے گا
گا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے بندے کو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر میرا اللہ پکڑ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا والآخرہ، اور تمہیں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، جہاں تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، جہاں تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ آخرت ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے، یہاں ہم نے جو دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا، کل وہ قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، چاہے وہ بھلائی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو۔ جیسا کہ سورہ زلزال کی آیت بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر کوئی خیر کا عمل کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ دنیا دارالاعمال ہے، اعمال کا گھر ہے، تو وہ کل قیامت والے دن اسے دیکھے گا، اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بدی بھی کرے گا، کوئی برائی بھی کرے گا اس دنیا کے اندر، تو اس کا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے وبال رکھا ہے، جو سزا رکھی ہے، وہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نیکی کر لو اس دنیا کے اندر جو میرے اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ کی ذات جو ہے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، جو ذریعہ نجات بن جائے، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں؟ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ جس کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر جائیں وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے تک وہ یتیم رہتا ہے، بالغ ہونے تک وہ یتیم رہتا ہے۔ بلوغت کے بعد پھر سب کچھ اس کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے مال کی خود دیکھ بھال کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کی عقل کی پختگی ہو جاتی ہے، رشد و بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا بھی حکم ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو اس کے مال لوٹا دو تاکہ وہ خود اپنے مال کی دیکھ بھال کرے۔ لیکن اگر کچھ ایسے ہیں یتیم جو بلوغت کے بعد بھی سوچ و بچار نہیں رکھتے، جن کی عقل کے اندر پختگی نہیں آتی، تو ایسی صورت میں پھر ان کے حوالے نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اب کفیل کو کیا کرنا چاہیے؟ کفیل کی دو طرح کے کفیل ہوں گے یتیم کو پالنے والے، یا تو وہ مالدار ہوگا کفیل یا پھر غریب ہوگا۔ جو مالدار کفیل ہے اس کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سے کھائے یا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بڑھانے کی نیت سے اس کے مال کو بھی تباہ کر دے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یتیم کا مال ہے، چلو میں اس سے تجارت کر لیتا ہوں، اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہوں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب نقصان ہو جائے تو پھر وہ سارا کا سارا وبال اس یتیم کے مال پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر تو کفیل کیا ہے؟ مالدار ہے، پھر تو وہ یتیم کے مال سے بالکل بھی نہیں لے سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کفیل جو ہے وہ غریب ہے تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت جتنی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، جتنا اپنا وقت صرف کر رہا ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں، تو اس کے بقدر ضرورت وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، لیکن زیادہ وہ بھی نہیں لے سکتا۔ اگر نہ لے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، اگر نہ لے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اگر تم اصلاح اچھا کام کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ مال کو ملانے سے مراد کیا ہے یہاں پر، کہ اس بچے کے مال کو بڑھانا ہے، اس بچے کے مال کو ہڑپ کرنا نہیں ہے۔
वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि कौन है जो फसाद बर्पा करने वाले है और कौन है जो अच्छा काम करने वाले हैं, यतीमों के लिए अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। वलौ शा अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और अगर अल्लाह ताला चाहते हो तो तुमको मुसीबत में डाल देते, तुमको मुसीबत में डाल देते। यहाँ मुसीबत में डालने से क्या मुराद है कि उसका सारा का सारा माल ज़ाया हो जाता। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि उसका कोई कफ़ील बनेगा, वो कफ़ील जो है वो उसके माल की हिफाजत करेगा। अगर माल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो माल सारा का सारा क्या होता, ज़ाया हो जाता। वो कफ़ील, वो यतीम जो है वो बेचारा, उसका अपना माल चूँकि वो बच्चे है संभाल नहीं सकता था तो वो मुसीबत में पड़ जाता। अल्लाह ताला ने मुसीबत से इन सब की हिफाजत की है। और बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है, अल्लाह ताला से बढ़कर हिकमत वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।